عوام بیتابی سے اضطراب سے اٹھ کے یہ کچھ کر دیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے جو کہا کہ یہ کرو، مزدور سے کہو، دہقان سے کہو کہ اٹھو اور یہ انقلاب برپا کرو، اس کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ باطل کا نظام مذہبی پیشوائیت کی استمداد کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتا، اس کی طرف نگاہ گئی اور فرشتوں سے کہا کہ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اصل و بنیاد کو کھیلو، یہ سب ان کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اپنے دور ملوکیت کو دیکھیے، ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اسلام جیسا صدر اول کا انقلاب اور اس کے بعد شاہنشاہیت، آمریت، انسانوں کی حکومت وہ قائم رہی، 1000 برس سے چلی آ رہی ہے. کس آسرے سے؟ ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے یہ علماء ہمارے ہاں کے دعائیں دیتے تھے ان کے حق میں، ان کی مملکتوں کے خلد اللہ مملکہ اید اللہ بنصری، دعائیں دیتے تھے. فتوے ہیں کہ بادشاہ سے ایک فقہ میں تو یہ ہے کہ قتل کے سوا کوئی جرم ایسا نہیں جس کا مواخذہ کیا جا سکے. دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ یہی نہیں کہ اس دنیا میں مواخذہ نہیں کیا جا سکے گا، قیامت میں بھی بادشاہوں سے مواخذہ نہیں کیا جا سکے گا. یہ تھے آپ کے ہاں یہ مذہب کے علم بردار جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے یہ فتوے موجود ہیں ان کی کتابوں میں آج بھی. ان کو نہ ہٹایا جائے تو نظام باطل الٹ ہی نہیں سکتا، قائم انہی کے سہارے پہ رہتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اور آگے کہا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ حق را بسجود ہو، سنما را بطواف ہے. وہاں ایک سجدہ کر دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ میاں راضی ہو گئے، اور جا کے پھر ان کے مکانوں کا چکر کاٹتے ہیں، وہاں جا کے طواف کرتے پھرتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں. کہنے لگے ان کی تو یہ حالت ہے. کیا نقشہ کھینچتا ہے یہ شخص، جو یہ شخص شعروں میں کہہ گیا ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں. کائناتی حقائق ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے. حق را بسجود صنم را بطواف ہے. اس سے پہلے بھی ایک شخص نے کہا، وہ زیادہ تیز ہے، زنہار ازاں قوم نہ باشی کہ فریبند، دیکھنا خدا کے لیے اس گروہ میں سے تم نے نہ ہو جانا کہ جو فریب دیتے ہیں حاکرہ بسجودے اور نبیرہ بدرودے. فریب دیتے ہیں خدا کو ایک سجدے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھ کے. حاکرہ بسجودے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے. کیا بات تھی اس کے زمانے میں، تو شاید کوئی مسجد نہ ہو ایسی ہو جو سنگ مرمر سے بھی بنی ہو. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. یہ شریعت تک یا اہل شریعت تک ہی نہیں رہا یہ شخص. اس کی نگاہ تھی کہ طریقت یا تصوف یا پیری مریدی اس سے زیادہ گلا گھونٹنے والی ہے، ادھر بھی اس کی نگاہ گئی ہے. ایک نظم ہے بال جبریل ہی میں، عنوان ہے اس کا باغی مرید. بالآخر ایک دن تو پھر باغی ہوتا ہی ہے نا انسان. وہ باغی مرید میں ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. کعبے کے برہمن نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا. ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. ان کے متعلق کہا کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے. وہی جو تھا
کہ خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہ ہو میر و پیر، ایک ایک کو لیا ہے اقبال نے۔ ہاں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اقبال کی نگاہ تھی کہ انسانیت کے رگے خون کو چوسنے والی کون کون سی بلائیں۔ اس نے دوسری جگہ کہا ہے چار مرگ اندر پے این دیر میر۔ یہ جو سخت جان واقعہ ہوا ہے مسلمان، چار موتیں اس کے اوپر مسلط چلی آ رہی ہیں، سود خاروں، والیوں، ملاؤں، پیر۔ دیر میر، بڑا سخت جان واقعہ ہوا ہے کہ اس کے باوجود ابھی تک زندہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے کہ مسلمان سے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ شیخ صاحب کے متعلق اقبال نے بڑی تشریح سے لکھا ہے، الارض للہ ایک عنوان ہے مال جبریل ہی میں، جس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے، زمین خود جو ہے وہ کسی کی مخلوق نہیں، بندوں میں سے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ اسی طرح سے ملی ہے خدا کی طرف سے۔ اس میں رزق کے ذخائر موجود ہیں۔ اب وہ ذخائر جو ہیں پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان صرف ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بادل سے بارش برستی ہے، سورج سے حرارت اور روشنی ملتی ہے، ہوائیں ملتی ہیں، زمین سے نمی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے زمین سے یہ کچھ حاصل کرنے والو، تم سوچو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے۔ زمین ہماری، سورج ہمارا، ہوائیں ہماری، بارش ہماری، ہوا ہماری، یہ سارا کچھ ہمارا، تم صرف ایک محنت کرتے ہو۔ فصل اگی ہے، کہا کہ آؤ ایمانداری دیانت داری سے دیکھ لیں کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے۔ انصاف کے ترازو سے تول کے تم خود فیصلہ کر لو کہ ہمارا کتنا ہے۔ وہ تو 90% ہی اس کا ہوا، کہا کہ ہمارا ہمیں دے دو، تم اپنا لے جاؤ، نہ تم پہ ظلم ہو نہ ہم پہ ظلم ہو۔ قرآن کے انداز ہیں عزیزان من۔ کہا کہ اللہ میاں سے کہ آپ تو کہیں سامنے آتے ہی نہیں ہیں، دیکھا ہی نہیں آپ کو، آپ کا حصہ دے کس طرح سے دے، کہاں دیں؟ متاعً للمقوین، کہا بھوکوں کو دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔ اقبال کہتا ہے اس سے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یہ خدا کی زمین ہے ساری۔ الارض للہ، اس کی نگاہ اس پہ بھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے صدر اول میں نظام خداوندی قائم ہوا، تو اس میں ان بلاؤں میں سے کوئی بلا باقی نہیں رہی۔ زمین کی بٹائی یا پٹے پہ دینے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ربا کا کاروبار ہے جو تم لوگ کرتے ہو، چھوڑو اسے۔ بٹائی کو آپ نے ربا یا سود کا ختم کر دیا۔ دوسروں کے تجارت کے اندر کچھ روپیہ ملا دینا،
اور اس کے منافع میں سے کچھ حاصل کر لینا.